السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وہ ہفتہ شروع ہو گیا جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ اس ہفتے کے بعد پاکستان میں سیاسی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہوں گی۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنی بھی سیاسی تبدیلیاں ہیں وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہیں، کیونکہ اس وقت باقی سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر سیٹل ہیں، بھٹک رہے ہیں تو صرف عمران خان صاحب نے ایک نجومی رکھے ہوئے ہیں۔ ایک نجومی میرے پاس ہیں، ایک نجومی عمران خان صاحب کے، اور میں نے بھی ایک سیاسی نجومی رکھا ہوا ہے جن کے مطابق عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، یا انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب سیاسی طور پر یتیم ہو جائیں گے، لاوارث ہو جائیں گے، کوئی والی وارث ان کا نہیں ہوگا۔ وہ سلسلہ ان کا شروع ہوگا 16 نومبر سے۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 10 دنوں میں انتہائی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اب شیخ صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اس باتوں میں کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ سر پیر ہوتا نہیں ہے، لیکن شیخ صاحب کی باتوں کا جو انجام ہے، یا کم از کم جب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بڑے فیصلے اور اہم فیصلے ہوں گے، تو ان دنوں میں عمران خان صاحب کی واٹ لگ جاتی ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ 15 اکتوبر سے 15 نومبر یا پھر میکسیمم 30 نومبر تک پاکستان کی سیاست میں بڑے فیصلے ہوں گے اور بڑا بھونچال آ جائے گا، بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ تو اس کا انجام آپ نے یہ دیکھا کہ 21 اکتوبر کو عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ وہ انتہائی بڑا فیصلہ جس نے سیاسی طور پر عمران خان صاحب کی کمر توڑ دی۔ اب وہ جو میرے والے سیاسی نجومی بابا ہیں، انہوں نے مجھے اس فیصلے سے بہت عرصہ پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو صورتحال بنے گی وہ اکتوبر میں بننا شروع ہوگی، اور اس کے بعد نومبر میں وہ زیادہ سنگین ہوتی جائے گی۔ اب اگر میں شیخ رشید صاحب کی بات کو لوں اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لوں، اور اس کے بعد پھر وہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پراپر ایک اعلان کر لیا ہے، پاکستان کے سارے جو کریم کو پوری کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے، یا ایک ورکشاپ میں وہ جمع تھے، وہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی ہم سیاست سے دور ہیں۔ تو یہ سارے فیصلے بنیادی طور پر اگر میں ان کو دیکھوں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں یا تو ان کو معلوم ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، یا پھر جو باتیں پٹھی پڑ رہی ہیں عمران خان صاحب کو۔ شیخ صاحب اپنی طرف سے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ شیخ صاحب کب کہاں کس کے ساتھ ہو، یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کیونکہ شیخ صاحب کے لیے یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور عمران خان صاحب کے جتنے بھی یار دوست تھے، جتنے بھی ان کے کم از کم پرخلوص جو عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی میں لوگ ہیں، انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا کہ شیخ صاحب کے ساتھ دل کی باتیں مت کیا کریں۔ پھر عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جی میں شیخ صاحب کے لیے وہ نہیں کرتا دل کی باتیں، میں نے تو کہیں پیغام بھیجنا ہوتا ہے۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا تھا کہ شیخ صاحب گاڑی میں تھے، اور عمران خان صاحب گپ شپ کرتے ہوئے گاڑی میں، وہ جو ان کی زبان ہوتی ہے پرائیویٹ محفل میں، وہ زبان آڈیو لیک کر کے بھی آپ نہیں سن سکتے، اس طرح کی زبان عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کسی طاقتور شخصیت کے متعلق کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، میں یوں کہہ لیتا ہوں، تھے تو کچھ اور لیکن اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے، تو وہ بات ان تک پہنچ گئی تھی، شیخ صاحب نے وہاں پہنچا دی تھی۔ تو اب شیخ صاحب جو ہیں یہ جو باتیں کرتے پھر رہے ہیں، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی مئی بس ختم، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، مئی میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ مئی میں عمران خان صاحب کا کباڑہ ہو گیا، 25 مئی کو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا، عمران خان صاحب پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے مسلسل جلسے کیے، شیخ صاحب ہر مہینے کے بعد 1 مہینے کی تاریخ بڑھا دیتے تھے، ہر مہینے کے بعد۔ اب وہ شیخ صاحب آ کر دنوں پر رہ گئے ہیں، پہلے کہا تھا کہ چند ہفتوں میں، اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 دنوں میں۔ تو شیخ صاحب کی باتیں، اب تک ہونے والی ڈیولپمنٹس، اور میرے والے سیاسی نجومی بابا جو ہیں ان کی باتوں کے اوپر اگر میں جاؤں تو پھر عمران خان صاحب کے لیے وہ جو نومبر ہے وہ بھینکر ثابت ہونے جا رہا ہے، خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اب اس میں کچھ حساب کتاب جو میرے پاس پہنچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ظاہر لانگ مارچ بھی کرنا ہے۔ اب یہ لانگ مارچ عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے بڑا ایک خطرناک پوائنٹ ہوگا۔ ہوتا ہے نا، آپ سفر کر رہے ہیں اور لکھا ہوتا ہے بڑے راستوں میں، موٹر وے پر آپ سفر کریں، جی ٹی روڈ پر آپ سفر کریں، کسی چھوٹی سڑک پر آپ سفر کریں، جہاں موڑ ہوتا ہے وہاں لکھا آتا ہے کہ خطرناک موڑ ہے، گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ تو عمران خان صاحب کی سیاست بھی اس خطرناک موڑ پر اور انتہائی تنگ سڑک پر اور خطرناک موڑ پر جا رہی ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو جو ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر ہیں گاڑی میں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب خطرناک موڑ ہے، بڑا گاڑی آہستہ چلائیں، لیکن عمران خان صاحب کو پہنچنے کی بہت جلدی آگے۔ پھر کہاں پہنچتے ہیں، پہنچ پاتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے۔
ہائی وے پولیس، موٹر وے پولیس اور ٹریفک پولیس نے جگہ جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ کبھی نہ پہنچنے سے دیر پہنچنا بہتر ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو سیاسی طور پر آپ گڑھے میں گرنے جا رہے ہیں، یہ جو سیاسی موت کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ذرا آہستہ آہستہ سلو چلتے ہیں تو معاملات حالات ہمارے حق میں آ سکتے ہیں، تو ہم پھر سفر جو ہے وہ دوبارہ ہم ریس پر پاؤں لگا دیں گے۔ مگر نہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ گاڑی چلاتے ہیں، ہم جب بھی سفر کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ گاڑی چلاتے ہیں، ان کو گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے، اور اس کے لیے ہمارے ایک اور دوست کہتے ہیں کہ یار ان کا دل کرتا ہے کہ گاڑی سے آگے نکل کر دوڑے، یعنی گاڑی کو اگر وہ 140 کی سپیڈ سے، 130 کی سپیڈ سے، 180 کی سپیڈ پر اپنی گاڑی کو دوڑاتے ہیں نا، تب بھی ان کا من رانجھا راضی نہیں ہوتا، تب بھی ان کا دل کرتا ہے کہ میں گاڑی سے نکلوں اور گاڑی کے آگے آگے جا کے دوڑوں، یعنی مطلب سمجھ رہے ہیں وہ کیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کا بھی رانجھا راضی نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب اتنا اسپیڈ سے جانے کے باوجود مصر ہیں کہ میں نے تیزی کے ساتھ جا کر نا مارگلا کے پہاڑوں میں جا کر ٹکر مارنی ہے، پوٹوار کے پہاڑوں میں جا کر کہیں ٹکر مارنی، میں نے یہ جو کون سے پہاڑ ہیں کلر کار والے، کہیں وہ ٹکر مارنے کا عمران خان صاحب کو دل کر رہا ہے۔ کو سلمان جو ان کے اپنے علاقے کے پہاڑ ہیں اس میں ٹکر مارنا ہے عمران خان صاحب نے، یہ میں سیاسی پہاڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو مسلسل ٹکر مارتے جا رہے ہیں، اور شیخ رشید صاحب ان کو بتا رہے ہیں یا پھر قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی آہستہ آہستہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جو چیز ہونے جا رہی ہے، جو بنی گالہ کے بند دیواروں کے اندر، چار دیواری کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں، وہ یہ 2-4 بار میں آپ کو اپنے ویلاگس میں پچھلے دنوں میں گزارش کر چکا ہوا ہوں۔ خاص طور پر جس دن 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا، اس دن جتنی بھی بیٹھکیں ہوئی تھیں اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کل نکلیں اور لانگ مارچ کے لیے جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تیاری کرنی ہے۔ تو میں نے اس کی جو مطلب یہ نکالا تھا کہ تیاری کرنے کا مشورہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 26 مئی سے ابھی تک تیاری ہی تو کر رہے ہیں، کوئی 60 کے قریب جلسے کر لیے ہیں، اربوں روپے پھونک دیے ہیں، جگہ جگہ گئے، 2 الیکشن لڑ لیے، دونوں الیکشن جیت لیے، اور وہ سارا کچھ لانگ مارچ کی تیاریوں کے لیے تھا۔ یہ جتنے جلسے عمران خان صاحب نے کیے ہیں، بیچ میں پھر الیکشن آ گئے تو الیکشنوں میں بھی انہوں نے وہ مومنٹم بنائے رکھا، لیکن جب 26 مئی کو واپس گئے تھے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے شیڈول بنایا تھا جلسوں کا۔ جب تک ان کو عدالتوں نے ضمانت نہیں دی تھی تب تک تو خان صاحب جلسے کر رہے تھے KPK میں۔ جب عدالتوں نے ضمانت دے دی 26 مئی کے 25 مئی کے مقدمات میں، تو پھر عمران خان صاحب نے پنجاب میں بھی قدم رکھا، پھر 17 جولائی کا الیکشن آ گیا، پھر 16 اکتوبر کا الیکشن آ گیا۔ یہ سارے الیکشن تو وہ ہوتا ہے نا کیا بیچ میں ایویں ہی، مطلب سلاد ولاد جس طرح ہوتا ہے، مطلب آپ کا اصل کھانا جو تھا عمران خان صاحب کا وہ تو لانگ مارچ تھا، تو لانگ مارچ کے ساتھ سلاد ولاد جو ملا وہ ساری تیاریاں عمران خان صاحب کرتے رہے۔ لیکن جب لیڈروں کو کہتے ہیں کہ جی لانگ مارچ کی طرف آگے بڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تیاری نہیں ہماری، ابھی ہم نے پلاننگ کے ساتھ آگے جانا ہے۔ تو فائنلی عمران خان صاحب نے ان سب کی رائے کو مسترد کر کے اعلان کیا کہ جی میں نے جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کا دل یہ تھا کہ یہ جو آج سے ہفتہ شروع ہوا ہے، اس کے اینڈ میں یعنی جو ویکینڈ ہوگا، جمعہ یا ہفتہ، اس دن کو لانگ مارچ کی طرف چل پڑے۔ مگر ساتھ نہیں دیا کسی نے، سب نے کہا کہ نہیں تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد لانگ مارچ کریں گے۔ تو وہ تیاری کے نام پر پھر عمران خان صاحب نے ایک اور تاریخ دے دی۔ اب وہ دیکھتے ہیں جمعرات یا جمعے کو اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر اعلان کرتے تو پھر وہی میں نے گزارش کی نا، وہ خطرناک موڑ ہے۔ عمران خان صاحب جہاں لکھا ہوا ہے کہ موڑ خطرناک ہے، یا جہاں لکھا ہوا ہے کہ آگے مت جائیے آگے کھائی ہے، اس طرف مت جائیے اس طرف کھائی ہے، یا اس طرف جنگل ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز جو عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس کی طرف عمران خان صاحب جاننے کا اعلان کر چکے ہوئے۔ اب وہ اپنے وعدے پر اگر قائم رہتے ہیں، جمعرات کو یا جمعے کو تحریک اپنا لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف بڑھنے کا، اور پھر لانگ مارچ دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہے۔ لانگ مارچ بغیر نتیجے کے اسلام آباد سے واپس آنا عمران خان صاحب کے لیے خطرناک، لانگ مارچ کر کے جا کر دھرنا دینا عمران خان صاحب کے لیے دونوں خطرناک۔ تو وہ جو میرے والے سیاسی نجومی بابا جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات آگے اب بہتر نہیں ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ سگنل ہے، اس کے سائن ہے، کیونکہ سیاست پر آپ نظر رکھتے ہو تو سیاست میں آپ کو جو چالیں چلی جا رہی ہوتی ہیں، اس پر اگر آپ تھوڑی سی نظر رکھو تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یار اس کا آگے جا کے رزلٹ کیا نکلنا ہے۔
جو 16 اکتوبر کا الیکشن تھا، بھائی بڑے بلے ہو گیا جی عمران خان صاحب، کلہ ہی کافیاں جی، 6 سیٹیں جیت لیں. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوا. اب کوئی ذکر کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اکیلے نے 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھیں. ایک طرف پوری حکومت تھی، 13 پارٹیاں تھیں، سب کو ہرا دیا، سب کو دھول چٹا دی. اب کوئی ذکر کر رہا ہے؟ اس 16 الیکشنز کے جیتنے کا عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کی تیاری میں، حکومت گرانے میں کوئی فائدہ ہوا؟ اب تو پہلے وہ عمران خان صاحب جو سینہ ٹھوک کے سینہ تان کے کہتے تھے کہ جی میں نے اس حکومت کو گرا کر دم لینا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے میں جب کال دوں گا لوگ نکلیں گے تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ان کو تاریخ دینی پڑے گی، میں تاریخ لوں گا ان سے، الیکشن کی تاریخ، ان کو میں گھر بھیج دوں گا. اب الیکشن جیت لیے، 6 الیکشن جیتنے کے بعد جگرا بڑا ہونا چاہیے تھا نا، پھر بھڑک ذرا زیادہ بڑی مارنی چاہیے تھی. پھر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی مجھے یقین ہے کہ میں لانگ مارچ بھی کروں گا تو بھی یہ مجھے تاریخ نہیں دیں گے. تو سیاست جو ہوتی ہے اس میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ 6 حلقوں میں الیکشن لڑ کے، جس دن عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ جو 9 کے 9 حلقے ہیں اس میں میں خود الیکشن لڑوں گا، میرا ولاگ ان ڈیٹس میں پڑا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے کہا تھا سیاسی طور پر یہ شعبدہ بازی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ہائپ کریٹ کر لو، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ جی میں کتنا بڑا وہ ہوں، طاقتور ہوں، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے، جس طرح مشرف کہا کرتے تھے. اس کی حد تک تو ٹھیک تھا معاملہ، 2-4 گھنٹوں کے لیے، 2-4 دنوں کے لیے اپنی جے جے کار کروانے کے لیے تو ٹھیک تھا. لیکن پولیٹیکلی اس کا بہت زیادہ نقصان ہونا تھا عمران خان صاحب کو. میں نے اس وقت کہا تھا اور ہوا. 6 حلقے جیتے، ہر طرف واہ واہ جی واہ عمران خان صاحب نے. تب بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جی کیا فرق پڑا، یعنی 60 جلسے، اربوں روپے کے خرچے، اور پھر الیکشن لڑے عمران خان صاحب، 2 حلقے حکومت کو دے گئے، اپنے پاس زیرو، بالکل زیرو، بگ زیرو. تو سیاست جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی چالیں جو ہیں، آپ جو چل رہے ہو اس چال کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، مخالف کو فائدہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی پوری تحریک سے اور کچھ ہوا ہے نہیں ہوا، حکومت زیادہ مضبوط ہوئی ہے، حکومت کو ہر طرف سے سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ سوچیں کہ سپریم کورٹ کے متعلق ایک تاثر ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں ہاتھ جوڑ کر عدالت سے ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوں، ایک تاثر ہے سپریم کورٹ کے لیے. بارز کہتی ہیں، پراپر وکیلوں نے پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں اس پہ. ایک تاثر ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے، عمران خان صاحب کے لیے ہم خیال بینچز بیٹھتے ہیں، اس طرح کا تاثر ہے. آج عدالت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے متعلق جب عمران خان حکومت جاتی ہے تو عدالت کہتی ہے کہ جی عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ کرتے ہیں، اگر آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اگر شہریوں کی زندگی میں خلل ڈالا جاتا ہے، اگر کوئی کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو حکومت آزاد ہے قانونی کارروائی کرنے پر. فوج کے اندر عمران خان صاحب کے متعلق تھوڑی بہت کہیں اگر کوئی ہمدردی تھی تو مسلسل فوج کے اگینسٹ پروپیگنڈا، نیوٹرل، میر صادق، میر جعفر، پھر سائفر والے ڈرامے، پھر لیگ سامنے آ گئیں. تو ساری سیاست میں عمران خان صاحب نے اپنی ہر طرف سے جو سپورٹ تھی وہ گوائی. آج آ کے رہ گئی عوامی سپورٹ. عوامی سپورٹ عمران خان صاحب لانگ مارچ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگا کر کہ جی میں تو بہت طاقتور ہوں، میں ان کو کھا جاؤں گا، پتہ نہیں کیا بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا. اور لوگ ظاہر لوگ فالوورس ہیں، وہ یقین کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر. تو وہ لانگ مارچ والا جو کہانی شروع ہوگی تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ دونوں طرف عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا. لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد کو سیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ادارے ایکٹیو ہو جائیں گے. آرمی چیف نے کہہ دیا ابھی آرٹیکل 245 کے تحت اگر ہمیں کال کیا گیا تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. ذمہ داری کیا ہوگی؟ اسلام آباد کے راستے کھلواؤ. یہی ہوگی نا کہ بھائی یہ بلوائی آ گئے ہیں، یہ ہنگامہ ہو سکتا ہے، یہ آگے لگ سکتی ہیں، جو کہ 25 مئی کو لگی تھی. تو پھر یہ ہوگا کہ جی آرمی کو طلب کیا جائے گا، سویلین گورنمنٹ کی مدد کے لیے وزارت داخلہ چٹھی لکھے گی اور اس کے بعد فوج آ جائے گی. آرمی چیف کے ہمیں اگر بلایا گیا تو ہم آ جائیں گے. تو پھر لانگ مارچ، دھرنا، یہ کہاں جائے گا؟ تو پولیٹیکلی عمران خان صاحب مزید ڈاؤن جائیں گے. اس کے بعد یہ جو عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے، جو نااہلی کا ایک فیصلہ آ گیا توہین عدالت کے معاملے پر، الیکشن کمیشن کا جو معاملہ تھا اس پر راولپنڈی، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اسٹے دیا ہوا تھا. آج اس کی بھی سماعت یا ہو چکی ہوگی یا ہوگی. تو
ان معاملات میں بھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ فیصلے جو آ رہے ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ عمران خان کو پارٹی کے اندر کمزور کر رہے ہیں. وہ تنا ہوا درخت تو نظر آ رہا ہے, تنا تو بڑا نظر آ رہا ہے, لیکن تنا اندر سے پولا ہوتا جا رہا ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب پہلے عمران خان صاحب کی گدی پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے, گاڑے بیٹھے ہوئے تھے. اب اسد عمر صاحب وہ الگ سے کینڈیڈیٹ بن گئے ہوئے. عمران خان صاحب نے اس ڈر سے کہ یار کوئی طاقتور قداور شخصیت جو ہے میری پارٹی کے اندر ہوگی تو کل کو میرے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہے, مجھے جو ہے وہ بائی پاس کر سکتی ہے وہ شخصیت. تو اس چکر میں عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کو نااہل کروایا, تمام تر احسان فراموشی کرتے ہوئے نواز شریف کو بیلنس کرنے کے نام پر. حالانکہ نواز شریف کو بیلنس کرنے کے لیے نہیں تھا, اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو اندر کا خوف تھا کہ ایک بندہ اتنا تگڑا, اتنا طاقتور ہے, جس کے پاس پیسہ بھی ہے, جس کو سیاست بھی کرنا آتی ہے, جو مجھے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا سکتا ہے سیاسی چالیں چل کے, تو اگر وہ میری پارٹی میں رہا اور اہل رہا تو وہ تو کل کو میری جگہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, پارٹی بھی میری لے سکتا ہے. تو ان کو نااہل کروا دیا. شاہ محمود قریشی صاحب کرسی پر نظر گاڑے بیٹھے تھے, اسد عمر صاحب آ گئے, پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے. تو اب عمران خان صاحب کا معاملہ جب یہ ظاہر حتمی ہوگا, اہلیت والا عدالتوں سے جو بھی فیصلے آتے ہیں, تو اگر عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح پکے پکے نااہل کر دیے جاتے ہیں کچھ سالوں کے لیے ہی صحیح, کیونکہ میرے والے سیاسی نجومی بابا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سالوں کا ہے, یہ دنوں کا نہیں ہے. یہ نااہلی عمران خان صاحب کی فوراً واپس نہیں آنی. تو پھر عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کی ملکیت جو ہوتی ہے, ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ملکیت ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ادارے نہیں ہیں, اس کی پراپرٹی کے اوپر پھر جنگ چھڑے گی. عمران خان فرض کر لیتے ہیں کہ ان کی نااہلی کنٹینیو کرتی ہے, تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت تو پھر وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن میں جو پارٹی کے سربراہ کا نام چینج کرنا پڑے گا. تو پھر کس کا نام آئے گا؟ تو پھر جس کا نام آئے گا وہ کنگز پارٹی والوں کے لیے وہ محفوظ ایک پارٹی مل جائے گی ان کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ سارا سینیریو جو ہے, یہ آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی, یہ ساری کی ساری عمران خان صاحب کے گرد یا عمران خان صاحب کے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کریں گی. عمران خان صاحب تیزی کے ساتھ ان ڈیولپمنٹس کی وجہ سے نیچے جاتے جائیں گے. خطرناک موڑ میں داخل ہونے کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو شاید یہ احساس اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ خطرناک موڑ میں داخل ہو چکے ہوں, کیونکہ خان صاحب کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی باتوں کی. ان کو پہلے کوئی چلاتے تھے, جو چلاتے تھے وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے. میں جاتے جاتے آخر میں اپنا وہی جملہ دوبارہ آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے عمران خان صاحب جب بھی پھنستے تھے, جب بھی دھنستے تھے, تو ان کو باہر سے سپورٹ ملتی تھی, نکالا جاتا تھا. جو آرمی چیف صاحب نے کہا بھی کہ جی وہ ہم نے تو EVM کے میں ووٹ تک کروایا, بجٹ میں ووٹ تک کروایا. اب عمران خان صاحب کو باہر سے سپورٹ نہیں مل رہی. تو جب بندہ دلدل میں دھنس جائے اور باہر سے سپورٹ نہ ملے اور خود نکلنے کی کوشش کرے, ہاتھ پاؤں چلائے, تو مزید دھستا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب مزید دھس چکے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ اگر مزید کوئی باہر سے سپورٹ نہیں ملی تو اور زیادہ دھس جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.